ناظرین، حد ڈرامے کی کہانی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے مزید دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ ڈرامے کے ریگولر ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کبھی شہرام کو زینیا کی اصل حقیقت کا پتہ چلے گا یا نہیں، اور آخر مہک کیوں زرار کو کال کر کے اس کی ماں اور بہن کی سچائی نہیں بتا رہی اور اسے مسلسل نظر انداز آخر کیوں کر رہی ہے۔ آج کے اس ریویو میں ہم انہی تمام باتوں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ زینیا نے شہرام کے گھر قدم رکھتے ہی وہاں کے سکون کو برباد کرنا شروع کر دیا ہے، اور خوش قسمتی سے جب سیرت زینیا کو طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں سکھا رہی تھی تو زرار نے خود اپنے کانوں سے یہ سب سن لیا۔ اپنی ماں اور بہن کی سازشیں سن کر اسے شدید افسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود دیکھ چکا ہے کہ زینیا کے سسرال والے اور خود شہرام کتنے سادہ اور مخلص لوگ ہیں۔ وہ زینیا کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہی ہو ایک دن یہی سب تمہارے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گا، اور اس وقت شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ زرار اسے نصیحت کرتا ہے کہ اگر شہرام اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں اہمیت دیتا ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس کے گھر والوں کو اپنا سمجھو، انہیں عزت دو، محبت کرو اور ان کی قدر کرو۔ اسی طرح تمہارا رشتہ شہرام کے ساتھ مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم نے شہرام کو اس کے گھر والوں کے خلاف کرنے کی کوشش کی تو اس کا نقصان صرف تمہیں ہوگا۔ مگر زینیا کی ضد اور انا اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس پر زرار کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ الٹا اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ آپ کو دوبارہ یہاں آنے کی یا مجھے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خود اپنے بھائی سے اس کا تعلق ٹھیک نہیں، اور اب وہ یہی چاہتی ہے کہ شہرام اور اس کی بہن کا تعلق بھی آپس میں خراب ہو جائے اور شہرام اپنی بہن کی فکر کرنا چھوڑ دے۔ سیرت جب زینیا کو یہی سب سکھا کر واپس جاتی ہے تو پیچھے زینیا شانزے کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے، وہ ایک معصوم لڑکی ہونے کے باوجود کسی سے کچھ نہیں کہتی، لیکن اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے۔ یہاں بھی زینیا کو چین نہیں آتا۔ وہ چاہتی ہے کہ اگر شانزے ہاسپٹل میں ہے تو اس کے والدین اس کے پاس رہیں، جبکہ شہرام زینیا کے ساتھ اس کے میکے چلے۔ وہ ضد کرتی ہے کہ ابھی اسی وقت ہم میری امی کے گھر جائیں گے، مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ نئی شادی کی وجہ سے شہرام اس کی بات ٹال بھی نہیں سکتا، لیکن اسے اس کے گھر چھوڑ کر خود واپس اپنی بہن کے پاس چلا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت شانزے کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ بات زینیا کو آگ کی طرح جلا دیتی ہے۔ وہ غصے سے اپنے گھر پہنچتی ہے، جہاں سیرت اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ زینیا بتاتی ہے کہ شہرام اپنی بہن کے پاس واپس چلا گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شانزے کی حالت بھی اسی زینیا کی وجہ سے ہی تو خراب ہوئی تھی، لیکن اب جب اس کا بھائی اس کا خیال رکھ رہا ہے تو زینیا کو یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ اوپر سے سیرت بھی آگ پر تیل ڈالنے کا کام کرتی ہے اور زینیا کو مزید بھڑکاتی ہے کہ شہرام کو اپنی نئی نویلی دلہن کا خیال نہیں آیا۔ زینیا بھی غصے میں کہتی ہے کہ شہرام کے لیے صرف اس کے والدین اور بہن ہی اہم ہیں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ حالانکہ یہ سب کچھ زینیا کو شادی سے پہلے ہی معلوم تھا، کیونکہ شہرام ہمیشہ اپنی فیملی کو اہمیت دیتا تھا اور یہی چاہتا تھا کہ زینیا بھی ان سب کو اپنائے، اپنا سمجھے۔ لیکن افسوس کہ زینیا نے صرف شہرام کو متاثر کرنے کے لیے بڑے بڑے وعدے کیے، لیکن شادی کے بعد 2 دن بھی ان وعدوں پر قائم نہ رہ سکی۔ دوسری طرف سیرت اپنی ہی بیٹی کا گھر خراب کرنے پر جیسے تلی ہوئی ہے اور اسے شہرام کے خلاف اچھی طرح بھڑکاتی ہے، حالانکہ شہرام جیسا شوہر تو ایک نعمت ہوتا ہے جو بیوی اور گھر والوں دونوں کو برابر اہمیت دیتا ہے۔ اب لگ یہی رہا ہے کہ ان سب کا انجام کچھ اچھا نہیں ہونے والا۔ اسی دوران جب شہرام زینیا سے زرار اور فریال کے رشتے کے بارے میں پوچھتا ہے تو زینیا بڑی چالاکی سے بات کو گھما دیتی ہے اور کہتی ہے کہ زرار اپنی ایک کولیگ مہک کو پسند کرتا ہے اور ہم اس کے لیے رشتہ بھی لے کر گئے تھے، لیکن وہاں سے انکار ہو گیا۔ یہ سن کر شہرام کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ زرار جیسے لڑکے کو کوئی کیسے ریجیکٹ کر سکتا ہے۔
ادھر فریال کی ماں سمین شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ سیرت نے کتنی چالاکی سے فریال کی قسمت چھین کر اپنی بیٹی کی جھولی میں ڈال لی، اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد کس طرح فریال کو اور سمین کو الگ کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ سیرت کبھی بھی فریال کو اپنی بہو نہیں بنائے گی، اور اگر بنا بھی لیتی تو فریال اس گھر میں کبھی خوش نہ رہ سکتی۔ ظاہر ہے کہ سیرت جیسی ساس کے ساتھ کون خوش رہ سکتا ہے۔ یہ سب سوچتے سوچتے سمین کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف فریال بھی سدرا کی بات سن کر مزید پریشان ہو جاتی ہے۔ جب سدرا فریال سے کہتی ہے کہ پلیز سیرت چاچی سے دور رہیے گا کیونکہ وہ کبھی آپ کو اپنی بہو نہیں بنائیں گی، وہ صرف آپ کو استعمال کر رہی ہیں، جبکہ فریال سوچتی ہے کہ اب اسے اس طرح کی کوئی خوش فہمی بھی نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ وہ زرار کو دل سے محبت کرتی ہے لیکن اب صرف یہی چاہتی ہے کہ زرار کو اس کی حقیقی محبت یعنی کہ مہک مل جائے۔ وہ صرف زرار کو اس کی زندگی میں خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ جب فریال گھر آتی ہے اور اپنی ماں کو بے ہوش دیکھتی ہے تو اس کی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ امید یہی ہے کہ وہ اپنی ماں کو فوراً ہاسپٹل لے جائے گی اور وہ سنبھل جائیں گی۔ ہوش میں آنے کے بعد سمین صرف یہی خواہش ظاہر کرے گی کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، جس پر فریال اپنی ماں کی خوشی کے لیے شادی کے لیے ہاں کر دے گی۔ یہ تو اب بعد میں پتہ چلے گا کہ فریال کی شادی کس سے ہوتی ہے، جبکہ اب بات کریں گے مہک کی، جس پر ناظرین کو بہت غصہ آ رہا ہے، جسے اب یہ پتہ چل چکا ہے کہ زرار نے اس کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی، زرار کا اپنی کزن فریال کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، اور کس طرح وہ مہک کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہا کہ مہک کے نہ ہونے کے باوجود اس کی برتھ ڈے دھوم دھام سے منائی ہے، لیکن پھر بھی مہک زرار سے کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ مہک زرار سے اب محبت نہیں کرتی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہک کو اپنی محبت سے زیادہ اپنے گھر والوں کی عزت عزیز ہے۔ مہک جانتی ہے کہ وہ زرار سے بات کرے گی تو اس کے بغیر جینا مشکل ہو جائے گا، جبکہ اب وہ یہی چاہتی ہے کہ کسی طرح زرار کو اپنے دل سے نکال باہر کرے اور زرار بھی اپنی زندگی میں موو آن کر جائے۔ تو ناظرین، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آگے چل کے مہک زرار سے کانٹیکٹ کرے گی اور اسے ہو سکتا ہے اس کی ماں اور بہن کی اصلیت بھی بتا دے، لیکن ساتھ ہی کہہ دے گی کہ زرار، میں ایسی کسی فیملی کا حصہ نہیں بننا چاہتی جہاں میرے ماں باپ کی عزت نہ ہو، بھلے ہی اس کے لیے مجھے اپنی محبت قربان کرنی پڑے، کیونکہ میرے ماں باپ نے غربت میں بھی جس طرح مجھے پڑھایا لکھایا، میرا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کیا، میرے لیے ان کی قربانیاں اور ان کی عزت محبت سے بڑھ کر ہے۔ اور اس کے بعد ہو سکتا ہے ناظرین کہ شاید شانزے بیمار ہونے کے بعد زرار کے ہاسپٹل پہنچ جائے اور زرار کو یہ اداس سی لڑکی اتنی اچھی لگے کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کب شانزے اس کے دل میں گھر کر گئی۔ شانزے کو بھی ہو سکتا ہے زرار سے محبت ہو جائے اور یوں دو اداس مل کے ایک دوسرے کی زندگی کو گل و گلزار بنا دیں۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں ویسے کہ آخر میں زرار کی شادی مہک سے ہوگی یا شانزے سے؟ اپنی رائے کمنٹس میں بتانے کے ساتھ ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔